اللہ 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 اللہ۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الزانی، زانی آدمی نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرے گی مگر زانی مرد یا مشرک سے، وحرم ذالک، اور یہ حرام قرار دیا گیا ہے مومنین پر۔ اللہ رب العالمین اس آیت پاک میں مزاج بتا رہے کہ نیک آدمی ہوگا تو وہ نیک رشتہ تلاش کرے، اگر بدکار ہے، بد مزاج ہے تو اس طرح کا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ زانی آدمی ہے تو اس کا مزاج اور مقصد یہی ہے کہ کوئی بدکارہ مجھے ملے، عیاش ہو، فحاش ہو، باپردہ تو اسے چاہیے نہیں، نیک عورت تو اسے چاہیے نہیں، اس کا مقصد یہی ہوگا کہ اس قسم کی عورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ وہاں تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، تو ایک صحابی حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ گئے تو ان کی ایک عورت سے رغبت ہوئی، خناق نام تھا، وہ اس طرح کی بدکارت۔ آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مناسب نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ یہ آیت پاک اتری، وہ رک گئے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر اس طرح کے ذہن کی ہے تو وہ ترغیب دیں گے، ٹھیک ہو جائے گی، سوچ بھی اچھی ہے۔ کچھ لوگ اس لیے نکاح کرتے تھے ایسی عورتوں سے کہ کمائی کا ذریعہ بنے گی، بدکاری کرائیں گے، پیسہ جمع کریں گے، کام چلے گا۔ اس مزاج سے نکاح کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس سوچ کا لوگ آدمی ہوگا وہ اس طرف ہی جائے گا۔ باقی یہ نہ سمجھنا کہ اگر زانی آدمی ہے پاک دامنہ عورت سے نکاح کر لے تو نکاح نہیں ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ نکاح تو ہو جائے گا، گواہ موجود ہیں، ہے مسلمان، نکاح ہو جائے۔ اسی طرح کی عورت جیسے مزاج کے ہوتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، ایک رسالہ ہے میرا عظمت اللحیہ، داڑھی کے بارے میں ہے، اس میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور تصدیق شدہ واقعہ۔
ایک بارات کراچی گئی، جس وقت وہاں گئے پتہ نہیں بچی نے دیکھا نہیں تھا یا خیال بعد میں آیا، کہنے لگی اس سے تو میں نکاح نہیں کروں گی، اس کی تو داڑھی ہے، داڑھی والا مجھے نہیں چاہیے۔ ایسے موقع پر سارے ماشاءاللہ مشیر بھی بن جاتے ہیں، مفتی بھی بن جاتے ہیں۔ تو اسے کہنے لگے یار داڑھی منڈا لو، کوئی حرج نہیں، پھر وہ آ جائے گی پھر رکھ لینا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ بدنامی ہوگی، یہاں سے بارات خالی جائے تو کیا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کہنے لگے داڑھی منڈا لو منڈا لو، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، چلو میں آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکلا، ماشاءاللہ پکا مسلمان تھا، بجائے حجام کے وہ اسٹیشن پہ چلا گیا، ٹرین میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا پنجاب کی طرف۔ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے، وہاں سے پھر آخر برات اس طرح کہتے ہیں منہ لٹکا کے اٹھا کے نکلی، برات وہ نہیں گیا۔ یہ تو واپس چلے گئے گھر جا کے بتایا کہ وہ دلہا دلہن آ رہے۔ اس نے داڑھی کی لاج رکھی تو اللہ نے مدد کیا کی، لاہور پہنچا، وہاں سے پھر ایک مسجد میں گیا، سردی کا موسم تھا، ایک صف میں لپٹا مسجد کے دوسرے کونے میں، سردی سے بچا کے لیے۔ وہاں کے ایک علاقے کے سردار کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری بچی جوان ہے، فلاں مسجد میں اس طرح ایک صف میں لپٹا ہوا آدمی لیٹا ہوگا، اس کو دے۔ وہ گیا اسی طرح تلاش کرتا ہوا پہنچا، دیکھا تو واقعی ایسا۔ اس سے کہا کہ اس طرح کا خواب میں نے دیکھا ہے، میں تمہارا نکاح کر دوں۔ نکاح کیا تو مزاج کی بات ہے، انہوں نے کہا داڑھی والا مجھے نہیں چاہیے۔ جب اس نے کہا کہ داڑھی والا مجھے نہیں چاہیے، داڑھی پسند نہیں ہے، اس سے ویسے نکاح بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ تو کافر ہو گئے، داڑھی کا جو انکار کر دیا۔ شاعر اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے اسلام نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ مزاج بتا رہے ہیں، بدکار عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ کریں گے کہاں تک کنٹرول کر سکیں گے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ والزانیہ، اور زانی عورت نہیں نکاح کرے گی مگر زانی آدمی سے یا مشرک سے۔ وحرم ذالک، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا ہے مومنین پر۔ اور حکم آیا تیسرا، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں محصنات پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لا سکتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ مرد ہو یا عورت، کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے، کس نے زنا کرایا، تو شریعت کہتی ہے 4 گواہ چاہیے۔ لیکن عورت
ایسی ہو، مرد ایسا ہو جس پر کبھی پہلے زنا کا الزام نہ لگا ہو، وہ محسن کہلائے گا۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس پر الزام لگائے تو 4 گواہ چاہیے۔ 4 گواہ بھی بالکل عینی گواہ چاہیے۔ چاروں گواہ پوری ایک کیفیت بتائیں گے۔ اگر کسی کو بیٹھا دیکھا، کسی کے ساتھ کھڑا دیکھا، باتیں کرتا دیکھا، اس سے زنا ثابت نہیں ہوگا۔ زنا کے 4 گواہ چاہیے اور مرد چاہیے۔ اربعہ، یہ گرامر نے بھی بتایا کہ اربعہ، یہ تا جو موجود ہے یہ بتاتا ہے 4 مرد چاہیے۔ اربعہ ہوتا پھر شاید عورتوں کا بھی حکم ہوتا۔ 4 گواہ مرد چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، 3 پیش کیے، 2 پیش کیے، 1 پیش کر دیا، ایسے آدمی پہ 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ منع بھی نہ سمجھنا کہ اگر ایسی منحوس اور مکروہ حالت دیکھے تو کسی کو بتا بھی نہ سکے، بتائے لیکن لفظ زنا نہ کہے، لفظ زنا نہ کہے، کہے کہ میں نے مکروہ حالت میں دیکھا ہے، ناپسندیدہ حالت میں دیکھا ہے، اب قاضی سمجھ جائے گا، وہ سزا دے گا جو دے گا، خالی نہ چھوڑا جائے گا۔ تو سزا تو ہوگی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت بدکاری کرواتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، اس لیے کہ اس نے غیر کے نطفے کو لے کر اس آدمی کی وراثت کا وارث بنا دیا، حالانکہ وہ وارث نہیں تھا، غیر کو وارث بنا دیا، نسل بھی باقی نہ رہی اور غیر کو اس نے وارث بنایا ہے تو جنت سے محروم ہو جائے۔ 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ کیا خیال ہے اگر یہ اسلامی قانون ہوتا تو کوئی کسی پہ الزام لگا سکتا تھا؟ جس کا جی چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے الزام لگا دیتا، فلاں ایسا ہے جی، کوئی ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ شریعت ہر ایک کا تحفظ کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں محصنات پر، حد قذف کا حکم ہو، پھر اس کے بعد 4 گواہ نہیں لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، یہ دنیا کی سزا ہے۔ دوسری سزا دنیا کی کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ فاسق لوگ، دوسرے پہ الزام لگایا۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں ساری کائنات کو برباد کر دینا آسان ہے، اللہ کی نظر میں کسی پر الزام لگانا دشوار ہے۔ لیکن کیسے لگاتے؟ بغیر پرواہ کیے الزام لگا دیا جاتا۔
الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک، اس کے بعد۔ اس میں علماء کا، ائمہ کا کچھ اختلاف ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گواہی مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی۔ کچھ ائمہ تو اسی پر ہیں کہ اللہ نے شہادتاً ابدا کے الفاظ جو فرما دیے کبھی بھی نہیں مانی جائے گی۔ بے شک توبہ بھی کر لیں گناہ معاف ہو جائے گا، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ جس وقت توبہ کر لی تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کی مانی جائے گی۔ تو معاملات میں اس کی توبہ قبول تو ہوئی، لیکن اس کی گواہی نہیں سنی گئی۔ استغفر اللہ العظیم۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر گناہ سے بچ گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو وسیع کریم ذات ہے، بڑی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدمی توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق بخشے۔